بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ رجب کی بابرکت گھڑیاں آ گئی ہیں۔ اگر آپ اس ماہ مبارک میں ایک انڈا اور روٹی کا صدقہ اس طرح سے کر دیں تو اگلے سال تک آپ کے گھر سے رزق اور دولت ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین، رجب المرجب بے شمار رحمتیں، برکتیں، عزتیں، شہرتیں، دولت بہار لے کر آ چکا ہے۔ وہ خوش نصیب ہوگا جو رجب میں ایک انڈے اور روٹی کا صدقہ اس طرح کر دے۔ آج ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو کر لینے سے اگلے سال تک آپ کے گھر سے رزق اور برکت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر سے مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ رجب کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رجب کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شہادت حاصل ہوئی تھی۔ رجب المرجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ رب کعبہ نے بے اولادوں کو، بے روزگاروں کو روزگار عطا کیے، کاروباری مسائل ختم فرمائے، لا علاج بیماریوں کا بے پناہ بہترین علاج عطا فرمایا۔ جن لوگوں کے گھروں میں مشکلات تھیں، پریشانیاں تھی، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دی۔ ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بناتے وقت ہی سے بڑی عظمت و احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق کی زندگی نافذ چلی جاتی ہے۔ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اصلیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس ارشاد سے مشرکین کے ایک غلط نظریے اور طرز عمل کی تردید مقصود ہے، جس کا ذکر اسی سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل ہے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ ان 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور رجب کی عزت و عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادت کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ رجب کا مہینہ بھی حرمت اور عظمت والا ہے، اس لیے اس کی عزت اور احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادات کی تمام ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کے بعد کی بھی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا
کہ माह रमजान के रोजे रखो और हर महीने में एक दिन का रोजा रखा करो। वो सहाबी ने अर्ज किया कि मेरे लिए रोजों में मजीद इजाफा फरमाइए क्योंकि मुझ में रोजे रखने की ताकत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर महीने में 2 दिन रोजा रख लिया करो। उस सहाबी ने फिर अर्ज किया कि मेरे लिए रोजों में मजीद इजाफा फरमाइए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर महीने में 3 रोजे रख लिया करो। उस सहाबी ने फिर अर्ज किया कि मेरे लिए रोजों में मजीद इजाफा फरमाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुर्मत वाले महीने में रोजा रख लिया करो और छोड़ भी दिया करो। ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 उंगलियों से इशारा फरमाया, इनको साथ मिलाया फिर छोड़ दिया, यानी कि इन महीनों में 3 दिन रोजे रखो फिर 3 दिन नागा करो और इसी तरह करते रहो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब में रोजा रखा करते थे। रजब में रोजा रखना ममनू या मकरूह नहीं बल्कि रवायत से साबित होने और हुर्मत वाला महीना होने की वजह से मुस्तहब है, इसलिए रजब के पूरे महीने में किसी भी दिन रोजा रखा जा सकता है। अमूमी तौर पर हर दिन के रोजे की फजीलत है, चनाचे हर शख्स अपनी वसाहत और ताकत के मुताबिक पूरे महीने में जितने भी चाहे रोजे रख सकता है। साथ में ये बात भी वाज़ह है कि रजब में रोजा रखने ज्यादा मुस्तहब अमल है, इसलिए इसको जरूरी समझना और इस मामले में हदूद से तजावुज करना नाजायज है। और साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता की हैं इनका शुक्र भी अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते रहेंगे तो किसी चीज से महरूम नहीं रहेंगे। अल्लाह की जात पर उम्मीद और यकीन रखें, कभी भी मायूस नहीं होंगे। वो परवरदिगार आपको वहाँ से देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, रोटी और अंडे के इस सदके को देते ही आपके रिज़्क की तंगी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत, पैसा, रिज़्क आने लगेगा। अगर आप कारोबार करते हैं, आपको अपने कारोबार में बेपनाह तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते, घर में भी नहीं करते, घर में फारग बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमाया देगा, वहाँ से एक पैसा आने लगेगा कि जहां से आपने गुमान भी नहीं किया होगा। ये एक छोटा सा सदका आपको दौलतमंद बना सकता है और बड़ी तेजी के साथ बना सकता है। जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आप लोगों को एक रोटी चाहिए और एक अंडा चाहिए। सबसे पहले आपने अपने घर में एक रोटी पका लेनी है। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि सदके के लिए आपने जो रोटी बनानी है वो ताजी रोटी बनानी है। अक्सर औकात घर में बची हुई रोटी भी पड़ी होती है, सुबह की, दोपहर की या फिर शाम की। वो रोटी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ताजी रोटी बनानी है, क्योंकि जितनी ताजी और महबूब चीज अल्लाह की राह में देंगे उतना ही ज्यादा अजर और सवाब आपको मिलेगा। ताजी रोटी पका लें। इसके बाद आपने एक अंडा ले लेना है। अंडा चेक कर लें कि खराब ना हो, इसको निकाल कर चेक कर लें। अगर अंदर से ही हिल रहा हो, आवाज आ रही हो, तो समझ लें अंडा खराब है। तो आपने सही अंडा लेना है। आप लोगों ने अब क्या करना है कि रोटी अपने सामने रख लें, इसके ऊपर अंडा रख लें। अब उसके ऊपर कुछ अमल पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, या आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। एक बार असूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। जो भी आपका मकसद है, आप नया घर चाहते हैं, घर मांग ले, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग ले, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ ले, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, इसके लिए पढ़ ले, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ ले, कोई आपको बड़ी रकम चाहिए वो मांग ले। मतलब आपकी जो भी हाजात हैं, जो भी आपका मकसद है, मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ एक बार हो गया, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ 2 बार हो गया, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें।
آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحیم یا کریم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحیم یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحیم یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر 2 سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو کہ نظر بد سے بچاتی ہے، بلاؤں سے بچاتی ہے، نیوستوں سے بچاتی ہے، جادو جنات کے سائے سے بچاتی ہے اور ہر طرح کے بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ پہلے نمبر پر سورہ فلق۔ سورہ فلق چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ فلق سب کو آتی ہوگی۔ ایک بار سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورہ مبارکہ ہے سورہ والناس ہے جو قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ ناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ والی 2 سورہ مبارکہ ہے۔ آپ نے ان دونوں سورتوں کو ایک بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اب آپ نے آخر میں اس روٹی اور انڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جیسے اس کے اوپر آپ پھونک مارے، اس روٹی کو اور انڈے کو لپیٹ کر اپنے سر کے اوپر سے 7 چکر دیں اور پھر اس کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک دفعہ چکر لگا کر وہ روٹی کسی ایسی شخص کو دے دیں جو صدقے کا حقدار ہو۔ حقدار کو صدقہ لگتا ہے، اس فقیر کو نہیں دے دینا کہ جو پہلے سے ہی لاکھوں روپے کما رہا ہو۔ آپ کے ارد گرد جو بھی فقیر، یتیم، مسکین ہو یا جس کو آپ بہتر سمجھیں کہ اس کو صدقہ دے دینا چاہیے تو وہ روٹی اور انڈا آپ نے اس کو دے دینا ہے۔ یقین کیجئے یہ صدقہ دیتے ہی پہلے ہی دن آپ کو اس کا ایسا اثر مل جائے گا کہ ہر طرح کے دلائل سے رزق کی تنگی، قرض کا بوجھ ایسے اترنا شروع ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو زندگی میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔